نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم آج سے ایک نہایتی اہم موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موضوع کا تعلق دین اسلام کے جامع فہم کے ساتھ ہے۔ دین اسلام کا کامل تصور اور صحیح تصور، اسلام کا ریئل ویژن بطور دین کے، اس تصور کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، یا اسلام کا پورا تصور اور ویژن اگر اس اساس پر، اس بنیاد پر قائم نہ ہو تو وہ ویژن اور وہ تصور کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ اس کی ڈائریکشن اپنی بنیاد سے ہی غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس موضوع کی اہمیت دین کی تمام تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی بنیادی، اساسی اور تشکیلی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ موضوع ہے اسلام دین رحمت و محبت ہے۔ اسلام کا دین رحمت و محبت ہونا، یعنی اسلام کا ایز اے ریلیجن پیس، مرسی اور لو پر مبنی ہونا، یعنی اسلام از ریلیجن آف پیس، مرسی اینڈ لو۔ یہ وہ تصور ہے جس پر ہم آج سے ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، خواہ توحید کے باب میں، اپنی وحدت اور وحدانیت کے باب میں، اپنی ربوبیت اور الوہیت کے باب میں، اپنے خلاق کائنات ہونے کے باب میں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے تو سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے ذکر میں اپنی صفت رحمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، جن کا نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ ادراک کیا جا سکتا ہے، نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات میں سے جس کو منتخب کیا ہے ذکر کے لیے، اپنی ذات کے ذکر کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنی ذات اور اپنی توحید اور اپنی ربوبیت کے تعارف کے لیے، وہ صفت رحمت ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں جمیع صفات الہیہ میں سے صفت رحمت اللہ رب العزت کے ذکر میں ہر جگہ غالب نظر آتی ہے اور محیط نظر آتی ہے۔
یہی حال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت و رسالت کا ہے۔ قرآن مجید ہو یا حدیث نبوی، کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں آپ کی صفت رحمت کو سب سے بڑھ کر نمایاں، غالب اور محیط طریق سے بیان کیا گیا، اور یہی پوزیشن دین اسلام کی ہے ایز اے ریلیجن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تعلیمات کو بھی جن جن اصولوں پر قائم فرمایا ہے ان تمام اصولوں میں رحمت کو، محبت کو، شفقت کو، نرمی کو، لطف و کرم کو، عفو و درگزر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دائرہ ہائے تعلیمات میں بنیادی اور اساسی اہمیت دی۔ تو دین اسلام کی ساری تعلیمات بالواسطہ یا بلا واسطہ کثرت کے ساتھ رحمت کے تصور پر قائم ہے، شفقت کے تصور پر قائم ہے، الفت، مودت، بخشش، لطف و کرم، درگزر، یہ سارے عنوانات دراصل تصور رحمت کی مختلف شاخیں ہیں۔ یہی پوزیشن شریعت اسلامیہ کی کہ قوانین کی ہے۔ جب اسلام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں احکام دیتا ہے، اوامر اور نواہی دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، تو اسلام کے اور شرعی قوانین بھی ہر جگہ مبنی بر رحمت نظر آتے ہیں، مبنی بر شفقت نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ انسانی فطرت اور انسانی کمزوریوں کے پیش نظر آسانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو سہولت فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انسان کو کنوینئنس دیتے ہیں، انسان کو ایزینس دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے سارے قوانین اسلام انسان کی زندگی سے برڈن کو ریموو کرتے نظر آتے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام یعنی شریعت محمدی کے احکام اور قوانین بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ رحمت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات بھی رحمت کے تصور کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس پر بیسڈ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بھی سراسر رحمت ہے۔ میں ان پر آیات کریمہ کو اس وقت کوٹ نہیں کر رہا، وہ پھر اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ تفصیلی مطالعہ آیات کریمہ کا اور احادیث نبوی کا آئے گا۔ اس وقت ایک بیسز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس پورے تصور کی بنیاد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بھی سراسر رحمت ہے اور مبنی بر رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کا ذکر بھی شان رحمت کے ساتھ کثرت کے ساتھ کیا ہے، بکثرت کیا ہے۔ تو آج ہم پہلی نشست میں اس موضوع کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن مجید سے شروع کریں گے یہ بات، پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ سبجیکٹ وائز آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس سبجیکٹ کی پھر باریکیوں میں بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ از اول تا آخر اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے۔ اس لیے کہ رحمت اور محبت کا آؤٹ کم امن ہے۔ جہاں محبت ایگزسٹ کرے گی اور جہاں رحمت ایگزسٹ کرے گی وہاں امن کا پایا جانا ناگزیر ہے، ہر صورت امن ہوگا۔ اب اسلام کی تعلیمات کے لیے میں سورہ فاتحہ سے گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک اجمالی سی بات عرض کر دوں، ایک بیسک کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی، متفق علیہ حدیث ہے، جس سے عرف عام میں حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ واحد حدیث ہے
جہاں ایک ہی موقع پر سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر 3 سوال کیے ہیں، اسلام کے پورے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک اجنبی شخص کی طرح، ایک عرابی کی طرح آپ آئے ہیں سیدنا جبرائیل امین، اور آ کے 2 زانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ گئے، اپنے زانوؤں پر، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر با ادب ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، اور بیٹھتے ہی سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، سوال کرتے ہیں کہ مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، اور اسلام کے سوال کے جواب میں توحید و رسالت کی شہادت، پھر اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ادائے حج اور صوم رمضان، ان بنیادی اعمال کو بیان کیا ہے۔ یہ ارکان خمسہ اسلام کے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں پھر ایمان کے ارکان بیان فرمائے کہ اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی اور کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، بعث بعد الموت، قیامت کے دن جی اٹھنے پر، قیامت پر، حشر و نشر پر، قدر پر، علی ذی القیاس، جو ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کو بیان کیا ہے، جو بیسک ٹینٹس ہیں فیتھ کے۔ پھر تیسرا سوال کیا ہے مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے احسان کے سوال کا جواب دیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے، تیری اس قلبی اور روحانی کیفیت کا نام ہے احسان، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو عبادت کے وقت تیری حالت یہ ہو گویا تو اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے نور مطلق کا، اس کے حسن لا یزال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور اگر تیری کیفیت قلب کی، روح کی، باطن کی مشاہدہ کا تصور قائم نہ کر سکے تو کم سے کم تیرا تصور اور تیری حالت اور تیری کیفیت قلب و باطن کی مراقبہ کی ہو، یہ دھیان جم جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا اسلام کے جواب میں، اسلام کے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے اعمال کا ذکر کیا، عمل کا۔ سوال ایمان کے جواب میں دین اسلام میں جو عقائد کی بنیادی حقائق ہیں، تو حضور علیہ السلام نے بنیادی حقائق کا ذکر کیا ہے، ان عقائد کا، تو عقیدہ آ گیا ہے۔ احسان کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب و باطن کی حالت اور کیفیت کا ذکر فرمایا۔ تو گویا اب میں اس موضوع کی طرف اس کو لا رہا ہوں۔ اس سوال نے جو سیدنا جبرائیل امین نے کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہر 3 چیزوں پر، اسلام پر، ایمان پر، احسان پر، ان سوالات اور جوابات نے ایک بات طے کر دی کہ اسلام کو 3 پرسپیکٹیوز میں بیان کیا گیا۔ دین اسلام کو یا اسلام کو دیکھا گیا ہے عمل کے طور پر، یا دین اسلام کو دیکھا گیا ہے عقیدہ کے طور پر، یا دین اسلام کو دیکھا گیا ہے قلبی، باطنی اور روحانی کیفیت کے طور پر۔ جب اسلام کو عمل کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، پریکٹس کے پرسپیکٹیو میں، ایکٹس اور ڈیڈز کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، تو اسلام ظاہری اعمال اور ظاہری عبادات کا نام ہے۔ تو یہ اسلام کی، دین اسلام کی ظاہری تعلیمات اس سے تشکیل پاتی ہیں، جو انسان ایکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، بیہیو کرتا ہے، جو اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اسپریچول اور لوگوں کے ساتھ، اس کا سوشل، اس کا جو بیہیویئر ہے، ظاہری بیہیویئر، وہ اسلام کے لفظ سے جنم لیتا ہے۔ جب اسلام، دین اسلام میں ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان ایک ایکٹ ہے مائنڈ کا اور ہارٹ کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل جس امر کی، جن حقائق کی تصدیق کر رہا ہے اس کی زبان سے اقرار ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ٹینٹ آف فیتھ ہو جاتا ہے، جو قلب کی جن جن چیزوں پر دل یقین رکھتا ہے، جن جن چیزوں پر دل اعتماد رکھتا ہے، جن جن چیزوں پر دل کا کامل ایقان ہے اور دل جن کی تصدیق کرتا ہے، وہ چیزیں ایمان کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔
اس میں پھر انسان کی تھاٹس بھی آ جاتی ہیں، پھر انسان کے عقیدے سے جنم لینے والے خیالات آ جاتے ہیں، افکار آ جاتے ہیں، اس کے معتقدات آ جاتے ہیں، اس کے نظریات آ جاتے ہیں، پھر یہ پوری دنیا تعلیمات کی آگے ڈیولپ ہو جاتی۔ تیسری چیز، جب احسان پوچھی گئی تو احسان میں آقا علیہ السلام نے قلبی حالت اور کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلبی کیفیات بھی پھر دین اسلام کا حصہ ہوئیں۔ روحانی کیفیات ہیں، روحانی احوال ہیں، روحانی لذات ہیں، پھر روحانی اثرات ہیں، ان اعمال کے روحانی اور باطنی اور قلبی ثمرات ہیں۔ تو یہ پوری دنیا جو قلب و باطن اور روح میں آباد ہوتی ہے، وہ درجہ احسان میں جو سب سے اونچا درجہ ہے دین اسلام کا، اس پہ رکھا گیا۔ جو چیزیں معتقدات، افکار، خیالات اور نظریات، یہ عقیدہ کے تابع جو ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، جنم لیتی ہیں، وہ ایمان کے تحت رکھ دی گئیں۔ جو چیزیں ظاہری اعمال، پریکٹسز، ایکٹس اور ڈیڈز اور بیہیویئرز اور کنڈکٹس جو سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ عنوان اسلام کے تحت رکھ دیے گئے۔ اب یہ کل دین اسلام 3 اصطلاحات کی شکل میں بیان کر دیا گیا۔ اب ہم تینوں کو اگر غور سے دیکھیں تو تینوں کے اندر امن، شفقت، محبت ہے، تینوں کے اندر۔ اسلام سالامہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سلم بھی آیا ہے اس کے لیے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسی سالامہ، اسی سلم، اسی سے لفظ سلام ہے جو سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیس اینڈ سولیٹیوڈ اینڈ سیکیورٹی، امن، سلامتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ مادہ ہے لفظ اسلام کا، روٹ ورڈ ہے۔ لفظ اسلام اسی سلم اور سلامہ، سلامتی سے نکلا ہے۔ اور پھر دوسرا جو لفظ ہے تو گویا لفظ اسلام، اس کا اوریجن اور اس کا روٹ بھی سلامتی ہے، امن ہے، پیس ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے ایمان۔ ایمان امن سے نکلا ہے، امن، وہ بھی پیس، سیکیورٹی، سولیٹیوڈ، پروٹیکشن۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر اوبیڈینس، پھر سبمیشن۔ تو اس کے اندر بھی بنیادی تصور امن اور سلامتی کا ہے، خواہ وہ لازم ہو خواہ وہ متعدی ہو۔ تو خواہ وہ امن اور سلامتی وہ بندہ پالے ایمان لانے کی شکل میں، اور خواہ وہ امن اور سلامتی پا کر، ایمان لا کر باقی مخلوق خدا کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے، خواہ اپنے لیے امن پائے۔ تو ایمان کا یہ اطلاق بھی ہے۔ اور ایمان کا دوسرا اطلاق متعدی شکل میں یہ بھی ہے کہ وہ جو مومن ہو گیا اس کے لیے لازم ہے کہ ہر دوسرے شخص کے لیے امن اور سلامتی کا منبع بن جائے، ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، اس کے وجود سے، اس کی ذات سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کی زندگی سے ہر دوسرے شخص کو اور مخلوق خدا کو امن اور سلامتی، حفظ اور امان نصیب ہو۔ تو اسلام کی بنیاد بھی امن اور سلامتی ہوئی، اور امن اور سلامتی یہ رحمت اور محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کی طبیعت میں اگر رحمت نہیں ہے، گداز نہیں ہے، رقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، لطف اور کرم نہیں ہے، کسی پر احسان اور عنایت کا جذبہ نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے کسی پر کرم کرنے کا، احسان کرنے کا، اس وقت تک آپ کسی کے لیے باعث امن اور سلامتی نہیں بن سکتے۔ تو یہ امن اور رحمت یہ آپس میں انٹریکشن ہے، ان کا انٹر ریلیٹڈ ہیں دونوں۔ اور امن اور سلامتی، جب آپ امن کا باعث بنتے ہیں دوسرے کے لیے تو وہ اس کے ساتھ آپ لطف، کرم اور ایک امن مہیا کرنے کے ارادے سے اس کی طرف آپ کا دل جھکتا ہے۔ یہی عمل محبت کو جنم دیتی، یہ عمل محبت کو جنم دیتی۔ تیسرا لفظ جس میں اسلام کی سب سے اونچے درجے کی تعلیمات جو احوال اور کیفیات کی شکل میں ہیں سمویا گیا ہے، وہ احسان تھا۔ احسان کا روٹ ورڈ بھی حسن ہے، اور حسن کا معنی بیوٹی، اور بیوٹی اور حسن امن کو چاہتا ہے، فساد کو نہیں چاہتا۔ بیوٹی اور امن، بیوٹی ہمیشہ سکون کو چاہتی ہے، تخریب کاری کو نہیں چاہتی۔ تو حسن میں بھی امن، سکون، اطمینان، سلامتی، محبت، شفقت اور رحمت کے معنی۔
امن میں بھی محبت، شفقت، لطف اور کرم اور احسان اور انعام کے معنی، اور اسلام سلامتی میں بھی امن، سکون، رحمت، یہ معنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کے لیے 3 ہی ٹائٹلز ہیں جو استعمال کیے گئے، کل 3 ٹائٹلز ہیں دین اسلام کے لیے۔ یا دین اسلام کی تعلیمات کا ذکر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو لفظ اسلام سے ملے گا آپ کو، اور ان پر عمل پیرا ہونے والا مسلم کہلائے گا۔ قرآن مجید میں لفظ آپ کو مسلمون یا مسلمین ملے گا، فانا اول المسلمین۔ تو اسلام اور مسلم یہ لفظ ملے گا آپ کو۔ اور ایمان کے تناظر میں پھر پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس سے اوپر درجے میں جب تعلیمات چلی جائیں گی تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ایمان کی اصطلاح کے ساتھ ملے گا، اور ایمان اور وہ جو صاحب ایمان ہوگا اونچے درجے کا مسلمان، وہ مومن کہلائے گا۔ تو ایمان اور مومن اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے امن پہ رکھی، اسلام اور مسلم اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے امن اور سلامتی پہ رکھی۔ اور پھر اس سے اونچا درجہ جب ہو جائے گا، کوئی آدمی صاحب احوال باطنی ہو گیا ہے، اسلام کا نور اس کے قلب میں، اس کے باطن میں پہنچا، اور قلب میں باطن اور ظاہر کے نور نے مل کر جب پھل پیدا کیے، اثرات پیدا کیے، ان عبادات اور اعمال کے نتائج پیدا ہوئے اس کے روح میں، اس کے باطن میں، اور اس سے حلاوت نصیب ہوئی، اس سے احوال نصیب ہوئے، اس سے قلبی باطنی کیفیات وجود میں آئیں، تو وہ درجہ احسان کا بن گیا۔ تو قرآن مجید میں لفظ احسان ملتا ہے، اور صاحب احسان کو محسن کہا گیا، محسنون اور محسنین۔ یہ 3 ٹرمز ہیں قرآن مجید کی، بلکہ 6 بنا لیجئے، اسلام اور اس کے ساتھ مسلم یا مسلمین یا مسلمون، ایمان اور اس کے ساتھ مومن یا مؤمنون یا مؤمنین، تیسرا احسان اس کے ساتھ محسن یا محسنون یا محسنین۔ تو قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دین اسلام کے بیان کے لیے کوئی چوتھی اصطلاح ان 3 سے باہر نہیں ملے گی۔ تو سارا دین اسلام اللہ رب العزت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان 3 تصورات کے اندر سمو دیا ہے، پورا دین۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ تو اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے، اور لفظ اسلام کی بنیاد سلم ہے، سلامتی۔ تو پتہ چلا، بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دین بنیاد اس کی سلامتی ہے۔ اب قرآن مجید میں جب کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کی تکمیل کا ذکر کرتے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسی کے ساتھ ذکر نعمت کر دیا، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت رحمت کے بغیر کوئی شے نہیں ہوتی، نعمت رحمت ہے، اور رحمت اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ادھر ذکر کیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین اور دین کی تکمیل، اس کے مان بعد اللہ نے اپنی نعمت اور نعمت کا تمام کرنے کا ذکر کیا کہ نعمت اپنی، اور اس نعمت کو پھر منتہا کمال تک پہنچا دیا، اس کو اتمام تک پہنچا دیا۔ تو نعمت میں رحمت آ گئی، تو تکمیل دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت اور رحمت کے تصور کو جوڑ دیا، اس کی بلیسنگ، اس کی مرسی، اس کو اللہ رب العزت نے ریلیجن آف اسلام کے نام کے ساتھ نتھی کر دیا، جوڑ دیا۔ پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا، اور لفظ استعمال کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ تمہارا دین نظام زندگی اسلام ہوگا۔ تو تیسرے مرحلے پر جب اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میں نے چن لیا تمہارا دین اسلام، تو لفظ چن لیا اس کو بھی بیان کیا رضی، تو اپنی رضا کے ساتھ کہ میں اس بات پہ راضی ہو گیا۔ راضی ہونے میں بھی رحمت اور شفقت ہے، راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ تو جب اسلام کو بطور دین ہمیں ریکمینڈ کیا، سجیسٹ کیا، ہمیں آرڈین کیا، کمانڈ دی کہ یہ دین اسلام ہے جسے زندگی میں اپناؤ، یہ تمہارا دین ہے،
تو اس کے لیے بھی لفظ رضا کو بیان کر کے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اس بات پر کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ریکمینڈ کرتے ہوئے بھی مجدہ اپنی رضا کا سنایا کہ میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو اسلام میں سلامتی ہے، اسلام خود سلامتی ہے، اسلام کے ریکمینڈ کرنے میں اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے، اسلام کی تکمیل میں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پورا کا پورا تصور جو تکمیل دین کے حوالے سے آیا وہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے۔ تو جہاں دین اسلام کی بات کی وہاں کسی نہ کسی سینس میں امن کی بات ضرور ہوئی ہے، رحمت کی بات ضرور ہوئی ہے، نعمت کی بات ضرور ہوئی ہے، اللہ کی شفقت کی بات ضرور ہوئی ہے، اس کی عنایت کی بات ضرور ہوئی ہے، اس کے احسان کی بات ہوئی ہے۔ اور دوسری بات کبھی نہ بھولیے کہ دین اسلام کے 3 درجے ہیں، 3 رتبے ہیں یا 3 دائرے ہیں۔ درجات کے اعتبار سے بھی پہلا درجہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں، امبریس کرتے ہیں تو اسلام ہے۔ آپ کہتے ہیں آئی ایمبریسڈ اسلام، میں نے اسلام قبول کیا، یعنی اس دائرہ دین میں داخل ہو گئے۔ تو داخلہ بھی اسلام کا سلامتی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ اپ گریڈ ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے جب اسلام کے تعلیمات کا، عبادات کا، اعمال کا نور آپ کے قلب و باطن میں تصدیق بن کے موجزن ہوتا ہے۔ تو ایمان کے درجے پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ درجہ ایمان پر مومن کہلاتے ہیں۔ تو مومن کا روٹ ورڈ بھی امن ہوتا ہے کہ امن کے پیامبر ہیں۔ پھر اور بلند ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہوتے ہیں اور ہائیسٹ رینک پر چلے جاتے ہیں تو وہ درجہ احسان بنتا ہے، آپ محسن کہلاتے ہیں۔ اور درجہ احسان میں کمال حسن آ جاتا ہے، اور کمال حسن کمال امن ہے، کمال سلامتی ہے، کمال رحمت ہے، کمال شفقت ہے، کمال محبت ہے، جسے دیکھ کر سکون ملے طبیعت کو۔ حسین کون ہوتا ہے؟ حسن کیا ہے؟ حسن وہ ہے جسے دیکھا جائے تو غم دور ہو جائیں، جسے دیکھا جائے پریشانی دور ہو جائے، طبیعت اس کی طرف مائل ہو اور ہیجان ختم ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائے، طبیعت کو سکون اور اطمینان مل جائے۔ حسن اطمینان دیتا ہے۔ اور جو بد شکلی ہے جہاں حسن نہیں ہوتا وہ طبیعت میں ہیجان اور اضطراب اور نفرت اور کراہت دیتا ہے۔ تو حسن کے اندر فی نفس ہی امن ہے، ایک سکون ہے، ایک راحت ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر حسن اللہ کا ہے۔ حسین ترین ذات اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ اس نے اپنی ذات کا ذکر کیا تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں پر خوف طاری ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دل لرز جائیں گے، دہل جائیں گے، نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے اوپر ایک رعب اور دبدبا طاری ہو جائے گا، کانپنے لگ جاؤ گے، لرزنے لگ جاؤ گے، نہیں فرمایا اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کے یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ جب بندہ بے خوف ہوتا ہے، جب بندے کو کوئی خوف اور حزن اور ملال نہیں رہتا۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے جو اس کی دوستی میں آ جاتے ہیں، جو اللہ سے تعلق کے ولایت قائم کر لیتے ہیں، نسبت دوستی قائم کر لیتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ جب میرے جو دوست ہو جاتے ہیں ان کی علامت بھی یہ ہے کہ سراسر امن میں آ جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے، سراسر امن میں، آشتی میں، سلامتی میں، سکون میں چلے جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ اس دنیا اور اگلی دنیا کا کوئی خوف ان کے دامن گیر ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنی دوستی کا جو پھل دیتا ہے، اگر کوئی میری دوستی اختیار کر لے گا، میرا دوست بن جائے گا، مجھ سے رشتہ ولایت جوڑے گا، تو پہلا پھل اللہ رب العزت جو اپنی دوستی کا صلے کے طور پہ عطا کرتا ہے وہ اس کو بے خوف کرتا ہے، یعنی اس کو امن عطا کر دیتا ہے۔ یہ پہلا پھل ہے اللہ رب العزت کا، اس کی دوستی کا پہلا پھل ہے۔ سارے خوف اور سارے حزن یعنی غم اس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی سے بھی اللہ بندہ چشمہ امن، چشمہ سلامتی بن جاتا ہے، دین بھی چشمہ امن و سلامتی۔ اور پھر قرآن مجید
سنت نبوی، اسلام کی ساری تعلیمات بنیادی طور پر مبنی بر وحی ہے۔ اللہ کی وحی سے دین اسلام حضور علیہ السلام کو عطا ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا، اور تکمیل آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی بعثت طیبہ پر جا کر ہوئی۔ وحی الہی اس کی بنیاد ہے۔ اس وحی کی تعریف کی اللہ رب العزت نے، کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر تمہارے پاس میری وحی آئے گی، انبیاء کے ذریعے میری وحی اترے گی اور میری ہدایت اترے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری وحی پر مبنی ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو میری وحی اور میری ہدایت کی پیروی کا پہلا صلہ یہ ملے گا کہ اس پر نہ کوئی خوف رہے گا نہ غم رہے گا، بے خوف ہو جائیں گے، یعنی امن نصیب ہو جائے گا۔ تو وحی الہی کا پہلا صلہ امن ہے، اور امن، محبت اور رحمت، یہ اسی امن کی دو شکلیں ہیں۔ آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، محبت اور رحمت ہو تو اس کا نتیجہ امن ہے، اور اگر امن ہو تو اس امن کا ظہور پتہ کس طرح چلتا ہے؟ محبت اور شفقت کے طرز عمل سے چلتا ہے۔ تو دونوں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری وحی اور میری ہدایت پر جو عمل کرے گا تو اس کا پہلا صلہ یہ ہوگا کہ خوف اور حزن اس سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب اس پوری گفتگو سے دین اسلام، لفظ اسلام کا معنی سلم، لفظ ایمان کا معنی امن، لفظ احسان کا معنی حسن اور امن، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی دوستی کا صلہ امن اور سکون، پھر اللہ رب العزت کی وحی اور اس کی ہدایت کا صلہ امن اور سکون۔ ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا رکھیں، ہم جمع کر کے کنسولیڈیٹ کر کے ایک نتیجہ اخذ کریں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام، جہاں اسلام ہوگا وہاں وحشت ختم ہو جائے گی، وہاں دہشت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں خوف اور حزن چلا جائے گا۔ جس سوسائٹی میں اسلام آئے گا، اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا، اسلام اور قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کے احکام نافذ ہوں گے جس سوسائٹی میں، تو اس کا پہلا صلہ، پہلا پھل، پہلا ظہور، اس کی پہلی علامت، فرسٹ سمبل جو ویزیبل سمبل ہوگا وہ امن ہوگا، کہ ہر شخص بے خوف ہو جائے گا، کسی کو کوئی خوف نظر نہ آئے، اس پر تھر تھراہٹ نہ ہو، کوئی دہشت نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو۔ اللہ رب العزت تو خوف اور حزن کی جو باریک کیفیتیں ہیں جو اندر انسان کو بے چین اور بے تاب کرتی ہیں، ظاہراً وہ خوف زدہ دکھائی دے یا نہ دے، دو لفظ استعمال کیے امن کے کمال کے لیے، کہ اسلام اور ایمان تو کمال امن، صرف امن کا ہی نہیں، کمال امن کا نام ہے۔ فرمایا کہ جب اس پر کوئی عمل کرے، ہدایت ربانی پر، تو وہ بے خوف بھی ہو جاتا ہے اور بے حزن بھی ہو جاتا ہے۔ خوف اور حزن یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کا امن لوٹتی ہیں، امن کے لیے غارت گر ہیں۔ مگر اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں، خوف اور حزن یعنی خوف اور غم، اس میں فرق یہ ہے کہ خوف لا محالہ جب کسی پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، خوف ظاہری طور پہ نمایاں نظر آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف زدہ ہے، اس کے چہرے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ غم ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں ہوتا ہے، اندر، بعض اوقات آدمی چہرے سے اس کو ظاہر نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے، مگر اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن کا کہنا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نہ اس کی ظاہری زندگی میں کوئی خوف رہے، نہ اس کے قلب و باطن میں کوئی خوف رہے، نہ اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں کوئی غم رہے، کوئی پریشانی رہے، کوئی امر باعث سے اضطراب نہ رہے، کوئی بے چینی پیدا کرنے والا سبب نہ رہے، اور نہ اس کے جسم میں ظاہری طور پر اور اس کے گرد و پیش میں، ماحول میں کوئی امر اور کوئی سبب ایسا رہے جو اس کو خوف زدہ کر سکے۔ تو گویا ظاہری خوف کے سارے اسباب بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، اور باطنی پریشانی اور اضطراب کے سارے اسباب بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ اگر آدمی ہدایت ربانی پر عمل پیرا ہو جائے، دین ایمان اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر اسلام کا نام لیا جائے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں، لوگوں میں خوف اور امن کی، خوف اور
دہشت کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا اسلام کا نام لینے والے وضاقتہ اس طرح اختیار کر لیں، ایسے خول چڑھا لیں چہروں پر، ایسی وضاقتہ اختیار کر لیں، ایسی شکل و صورت ان کی ہو کہ ان کو دیکھ کر ہی ایک ہیبت پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، آدمی کپ کپائے، ڈرے، تو وہ شکل و صورت دیکھ کر جو خوف پیدا کرے، سمجھ لیں کہ یہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام کی شکل و صورت ہی نہیں ہے، یہ اس کی اپیئرنس ہی نہیں ہے، اپیئرنس ہی نہیں ہے جس سے خوف و ہراس پیدا ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کے مخالف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات سے متضاد ہے، اسلام، ایمان اور احسان کی روح کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایسی شکل ہو کہ جو لوگوں کو اٹریکٹیو لگے، لوگ اس کی طرف، ان کی طبیعتیں سکون محسوس کریں، ان کی طبیعتیں فطری طور پہ رغبت ان کی طرف محسوس کریں، ان کا رجحان پیدا ہو، اور اپنے اندر من میں ایک امن محسوس کریں، راحت محسوس کریں، سلامتی محسوس کریں، فرحت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، بے خوف اور بے غم لگیں اور سکون ملے ان کی طبیعت کو، تو یہ علامت ہے کہ یہاں اسلام کی حقیقی روح ایگزسٹ کرتی ہے، ایمان کا حقیقی نور ایگزسٹ کرتا ہے، احسان کا حقیقی فیض موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سمبلز بنائے گئے ہیں۔ اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ مسلمان ہے، سمبلز بنائے گئے ہیں، اس کی زندگی کے رہن سہن میں مسلمان کی علامات ہیں جس سے اس کا مسلمان ہونا ہم اسیس کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پکڑ کے تو نہیں پوچھتے نا بھی کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، چلتے پھرتے انسان اسیس کرتا ہے۔ اس کے لیے پہلی علامت اسلام نے دی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا افشاء السلام، سلام پھیلانا، سلامتی کو پھیلانا اور ہر ایک پر سلام کرنا، جانتے ہو جسے اسے بھی سلام کہنا، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہنا۔ تو یہ جو ہم سلام ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ اسلام کا ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے مسلمان ہونے کا۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے، ہر شخص ملاقات کے وقت دعا کرتا ہے، یہ ہماری ہیلو ہے، اسلامک ہیلو۔ السلام علیکم کیا معنی؟ تم پر سلامتی ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ تم پر اسلام ہو، نہیں، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ ہر شخص ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت دعا دیتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو گویا لمحہ ملاقات جو پہلی علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی، وہ بھی سلامتی طلبی ہے، امن طلبی ہے، دوسرے کے لیے امن جوئی، امن گوئی، امن طلبی، یہ پہلی علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی اور اسلام کی۔ تو ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلامتی کا تحفہ دو اور سلامتی کا تحفہ لو، ایک ایکسچینج ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی سلام رکھا، اپنا نام بھی سلام رکھا۔ اور جب ہم نماز قرآن مجید میں داخل ہوتے ہیں اور نماز کو ختم کرتے ہیں اور دائیں اور بائیں جب ہم سر پھیرتے ہیں اور خروج کرتے ہیں نماز سے، تو اس کے کلمات بھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو دائیں طرف ہیں وہ انسان ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ جنات ہیں، اور یہ شرط کسی نہ مسلمان کے لیے نہ غیر مسلم کے لیے، جو دائیں طرف ہیں ان پر سلامتی ہو تم پر، اے دائیں طرف والو، اور اے بائیں طرف والو تم سب پر سلامتی ہو۔ تو نماز کا اختتام، اللہ کی عبادت کا اختتام ہم دعائے امن و سلامتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، یہ نماز کا اینڈ ہو رہا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی سکھائی گئی دعاؤں میں سے ایک معروف دعا ہے جو نماز کے اینڈ پر ہے، جو آقا علیہ السلام پڑھا کرتے، امت کو تلقین فرمائی، اللہم انک انت السلام، اے باری تعالیٰ بے شک تو سلام ہے، یعنی سلامتی دینے والا ہے، سلامتی والا ہے، تیری بارگاہ سے سلامتی پھوٹتی ہے، ہر ایک کو نصیب ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں ہم اس کے اسم سلام کے ساتھ، سلامتی والے نام کے ساتھ، منبع سلامتی، انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ہر سلامتی تیری بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے، اور ہر سلامتی کا اینڈ بھی تیری بارگاہ پہ ہوگا، یعنی سلامتی کا اول بھی تو اور تیری بارگاہ ہے، اور سلامتی کا آخر بھی تو اور تیری بارگاہ ہے، سلامتی کا مصدر بھی بارگاہ الہی ہے، اور سلامتی کا مرجع بھی بارگاہ الہی ہے، سلامتی کا مطلع بھی اللہ کی بارگاہ ہے، اور سلامتی کا مقطع بھی اللہ کی بارگاہ ہے،
سلامتی کا مبدا بھی اللہ کی بارگاہ ہے اور سلامتی کا منتہا بھی اللہ کی بارگاہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں، ربنا ادخلنا الجنت دار السلام، ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنا، اور جنت کا نام رکھا ہے اللہ رب العزت دار السلام، سلامتی کا گھر۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، یعنی ایک دوسرے کی ملاقات سے لے کر جنت کے ٹھکان، جنت کے نام تک اللہ نے سلامتی کو اول تا آخر محیط کر دیا ہماری زندگی میں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان جنتی لوگ، ان کی ڈیتھ ہوگی اور جنت میں آئیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، اور استقبال خود اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور اللہ پاک جب ان کا استقبال کریں گے تو ان کو تحفہ دیں گے، ملاقات کا تحفہ، جنتیوں کو جنت میں آتے ہوئے کنگریچولیشنز ہوں گی، گریٹنگز ہوں گی، اور تحفہ ہوگا، تحفہ ملاقات۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اے ایمان والو جب تمہاری ڈیتھ ہوگی اور قیامت کے دن جب ایمان والوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو ملاقات کے دن جو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں تحفہ ملے گا وہ تحفہ بھی سلام کا تحفہ ملے گا، سلامتی کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہوگا سلام کہہ کر، تو قیامت کے دن کے خوف و ہراس کو بھی ختم کیا جائے گا پیغام سلامتی کے ساتھ۔ یکلخت وہ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے نور کو، پوچھیں گے کون ہے؟ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، آج تحفہ سلامتی کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ تمہاری وحشت دور ہو جائے۔ یہی جو قرآن میں ذکر تھا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اسلام کی ساری تعلیمات مرکوز ہیں سلامتی پر، پیس پر، لو پر، مرسی پر، رحمت پر۔ تو یہ رحمت اور محبت یہ جنم دیتے ہیں امن کو، دونوں جنم دیتی ہیں امن کو، اور امن جنم دیتا ان کو۔ کبھی یہ اصل ہوتا ہے، وہ نتیجہ بنتی ہیں، ثمر بنتی ہیں، کبھی وہ اصل ہوتی ہیں تو امن ان کا نتیجہ بنتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم اور عین یکدگر ہیں۔ اسلام کی یہ وہ بنیادی تعلیم ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر سمت، اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر ذات نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر قرآن کی تعلیمات تک، قرآن کی تعلیمات سے لے کر تعلیمات نبوی حدیث کی تعلیمات تک، تعلیمات کتاب و سنت سے لے کر ہمیں تمام تعلیمات اسلام اور پھر احکام شریعت اور قوانین شریعت تک ہر جگہ محبت، رحمت، شفقت، عفو درگزر، امن، سکون، سلامتی، رعایت، بخشش، یہ تمام عناصر غالب نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیادی تصور کو تعارف کے طور پہ، تمہید کے طور پہ عرض کرنے کے بعد آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے اس مضمون کو کہ اسلام دین رحمت، دین محبت اور دین امن ہے۔ اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے، اور اس کی ابتدا ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اس تعارف سے جو قرآن نے کرایا، لفظ اللہ سے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے تسمیہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم لفظ اللہ کا مطالعہ کریں گے، پھر لفظ رب کا مطالعہ کریں گے، رب العالمین کا۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2701 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2701 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، اس کے علاوہ اس کے اسماء صفات ہیں بے شمار۔ اسماء صفات اور اسم ذات میں فرق یہ ہے کہ جب اسم صفاتی ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جب اس نام کو لیں تو اس سے اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت کا ظہور ملے گا آپ کو۔ یعنی اگر جب قدیر
اسماء صفاتی میں سے ہے کو آپ کہیں تو اللہ رب العزت کی صفت قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ علیم کہیں گے، اللہ رب العزت علیم ہے تو اس کی صفت علم پر دلالت کرتا ہے یہ نام۔ جب کلیم کہیں گے تو اللہ کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے۔ جب حی کہیں گے تو اس کی صفت حیات پر دلالت کرتا ہے۔ جب خالق کہیں گے تو اس کی خالق کی صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ رب کہیں گے تو صفت ربوبیت پہ دلالت کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم کہیں گے تو صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے۔ سمیع و بصیر کہیں گے تو اس کی صفت سمع و بصر پہ دلالت کرتا ہے۔ الغرض جس بھی صفاتی اسم کو لے لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک یا دو صفات پر دلالت کرے گا، اشارہ دے گا۔ مگر اسم ذات ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے اندر ظاہراً کسی ایک خاص صفت کا اشارہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع صفات کو بشمول ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ چونکہ اسم ذات ہے تو اس کی پوری ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور صفات ساری ذات کے ساتھ واقع ہیں تو ساری صفات کا اشارہ اسی میں آ جاتا ہے۔ تو گویا اس کی دلالت لفظ اللہ کی اسم ذات کی من کل الوجوہ ہوتی، تمام جہتوں سے، تمام وجوہ سے، تمام صفات پر دلالت کرتے ہوئے۔ اب یہ بات اشارتاً کہہ کر جہاں پر آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی نشست ہم وہاں سے شروع کر سکیں، وہ یہ کہ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو آپ نارملی جانتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآنی آیات میں ملے گا۔ مگر جو خاص بات آج کہہ کر آج کی نشست ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بات ملے گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اسم ذات استعمال کیا ہے اللہ، اور اس کے بعد اس نے اپنی صفات کا، اپنے افعال کا ذکر کیا ہے، اور طرح طرح کی صفات موقع، محل، سیاق و سباق اور مضمون کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء صفات وارد کی ہیں۔ بھئی مضمون کہیں حیات کا آ رہا ہے تو پھر اپنی صفت حیات کا ذکر آ جائے گا، کہیں اللہ کے کلام کی بات آ رہی ہے، کہیں قدرت کی بات آ رہی ہے، کہیں علم کی آ رہی ہے بات، کہیں عذاب دینے کی آ رہی ہے، کہیں گرفت کرنے کی آ رہی ہے، کہیں رزق دینے کی آ رہی ہے۔ الغرض جس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کے ضمن میں، تو پھر اسی طرح کے اسماء صفاتی کا ذکر آپ کو ان آیات کریمہ میں ملے گا۔ یہ عمومی طور پہ آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے، مگر جو اس میں خاص بات بتانے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہر چند اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کر کے کثرت کے ساتھ اپنی جمیع صفات کا ذکر حسب ضرورت، حسب موقع و محل، حسب مناسبت مضمون بیان کیا ہے، مگر سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ اگر اس نے کسی ایک صفت کو اپنے اسم ذات اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اور اس آیت میں ایک صفت کو کثرت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے تو وہ صفت رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک پریکٹیکل مطالعہ کرنے کا نچوڑ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنی جس صفت کو چنا ہے اپنی ذات اور اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کے لیے وہ صفت رحمت ہے۔ تو آفٹر آل اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، بغیر سبب کے اتفاقاً تو نہیں ایسا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک منشا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس نے اپنے ارادے سے، اپنے منشا اور ارادہ سے اپنے اسم ذات کے ساتھ اپنی جمیع صفات میں سے سب سے زیادہ صفت رحمت کو چن کر جوڑا ہے اور بیان کیا ہے۔ وہ آیتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں بطور نمونہ، اور اس مضمون کو انشاءاللہ پہ اگلی نشست میں ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحمت فرمانے والا۔ تو آپ نے دیکھا آیت شروع ہوئی هو اللہ سے، ختم ہوئی هو الرحمن الرحیم پر، وہی رحمان و رحیم ہے۔ اسم ذات کو رحمان و رحیم کے صفاتی اسماء کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر قرآن مجید میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن
پھر آگے العزیز الجبار المتکبر صفات قائم، مگر پہلے جن 3 صفات کا اللہ رب العزت نے چناؤ کیا ہے اپنی ذات، اسم ذات کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، وہ السلام سلامتی والا، سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، امن دینے والا، اور مہیمن حفاظت، ہر خوف اور دہشت و وحشت سے حفاظت فرمانے والا۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک، الملک القدوس۔ اب فرمایا السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے، المؤمن، وہ ہر ایک کو امن عطا کرنے والا ہے، المہیمن، ہر ایک کو ہر خوف و ہراس سے محفوظ کرنے والا، حفاظت عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا 3 اسماء صفاتی اللہ رب العزت نے ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والے اور ایک معنی کے ساتھ ملتے جلتے اللہ رب العزت نے اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑے، تاکہ یہ تصور ان صفات کو ساتھ جوڑنے کا، جب آپ اپنی ذہن میں ایک نقشہ قائم کریں، ایک امیج قائم کریں اللہ رب العزت کی صفات کا، یا اس کے افعال کا، یا اس کی عنایات کا، اور اس کی قدرتوں کی طرف دھیان کریں، تو غالب تصور اللہ کی جمیع صفات میں سے اس کی صفت رحمت کا، اس کے امن دینے کا، اس کی سلامتی دینے کا، حفاظت فرمانے کا، یہ تصور غالب آ جائے۔ اور جو تصور اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں غالب کرنا چاہتا ہے، وہی تصور اپنے عطا کردہ دین اسلام کے لیے اللہ غالب کرتا ہے۔ کہیں لفظاً تصور رحمت کو اٹیچ کیا ہے، صفت رحمت کو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنن تصور رحمت کو بیان کیا ہے، کہیں صراحتاً بیان کیا ہے رحمت کے تصور کو، کہیں اشارتاً بیان کیا ہے، کہیں دلالتاً بیان کیا ہے، کہیں لفظاً بیان کیا ہے، کہیں مضموناً بیان کیا ہے، کہیں لفظاً بیان کیا ہے، کہیں اطلاقاً بیان کیا ہے۔ جب آپ اس میں جائیں گے تو یا آپ کو الفاظ ملیں گے جو اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت کر رہے ہیں، یا مضمون ملے گا جو اللہ کی صفت رحمت پر اور صفت بخشش پر اور صفت عنایت پر اور عفو درگزر پر اور عطا کرنے پر، حفاظت کرنے پر، سلامتی دینے پر، امن عطا کرنے پر، کرم کرنے پر، احسان کرنے پر۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت کی درجنوں ایسی ہیں کہ جو صرف گھومتی ہیں ارد گرد اللہ رب العزت کی رحمت کے، وہ ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا آگے، یہ سورہ الحشر تھی، پھر سورہ حشر میں ایک اور مقام پہ فرمایا اس سے آگے، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا اور سارے اچھے اور حسین نام، خوبصورت نام اسی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اچھے حسین نام اللہ کے ہیں، تو اپنے تمام اسماء کو اللہ نے حسین قرار دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب آپ ایک چیز کو حسین کہتے ہیں تو حسن چشمہ سکون ہوتا ہے، حسن چشمہ رحمت ہوتا ہے، حسن سے وحشت دور ہوتی ہے، حسن سے دہشت دور ہوتی ہے، حسن سے خوف اور اضطراب دور ہوتا ہے، حسن سے سکون ملتا ہے، حسن سے رغبت ملتی ہے، حسن سے میلان پیدا ہوتا ہے، حسن سے طبیعت میں رجحان پیدا ہوتا ہے، حسن طبیعت کو اطمینان اور سکون دیتا ہے، حسن کے ذریعے بندے کو امن مل جاتا ہے، ہر خوف اور ہر غم سے، پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے سارے اسماء الحسنہ، اپنے اسماء کی تعریف کرتا ہے، وہ الحسنہ ہے، وہ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے نام ہیں۔ تو گویا اپنے اسماء کے ساتھ نسبت دہشت اور نسبت وحشت کو اللہ نے ہٹا دیا، پاک کر دیا اپنے ناموں کو۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ۔ اب اس کو اور طریق سے بیان کیا، فرما دیجئے ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے، آسمانوں اور زمینوں کا سے رزق دینے والا کون ہے تمہیں؟ قل اللہ، فرما کے بتا دیجئے کہ اللہ ہے۔ اب پہلے صفت کو بیان کیا، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں رزق دینے والا کون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں سے رزق اتارنے والا، عطا کرنے والا کون ہے۔ تو اپنا رازق ہونا اور جو کسی کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ پالنا، رزق دینا، پرورش کرنا، یہ سراسر عمل رحمت ہے، یہ سراسر عمل شفقت ہے، یہ سراسر عمل محبت ہے۔ یہی ماں کی مامتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو پالتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، گود میں اس کو تحفظ دیتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، ہر پریشانی سے بچاتی ہے۔ یہ ماں کا پورا جو عمل رحمت ہے، اس کو ماں کی مامتا کہتے ہیں۔ اب اس کا ذکر کیا کہ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے لیے،
یہ سورہ السبا میں تھا۔ اب ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے زمین و آسمان کی کائنات بنائی اور تمہارے رہنے کے لیے، تمہیں روشنی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، تمہیں ایک تپش حیات دینے کے لیے تاکہ تمہاری زندگی کو آسودگی ملے اور فروغ حیات میں تمہیں مدد ملے اور افزائش نسل میں مدد ملے اور بقائے حیات کے لیے ممد اور معاون ہو، کس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، معمور کر دیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے چشمہ فیض و کرم کا ذکر کیا ہے، اپنے چشمہ رحمت کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کو بنانا اور چاند اور سورج کو ہمارے لیے روشنی کا سبب، تپش حیات کا سبب، گردش حیات کا سبب، ہمارے لیے بقائے حیات کے سبب کے طور پہ بنانا اور ہمارے لیے ان کو مسخر کرنا، ہماری خدمت میں لگانا، یہ بیان کر کے یہ اس کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، احسان ہے، اس کو بیان کر کے فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھئے تو کس نے کیا؟ تو یہ جواب دیں گے ہاں اللہ نے کیا، اللہ کے سوا یہ رحمت کون کر سکتا ہے، اللہ کے سوا یہ شفقتیں کون کر سکتا ہے، اللہ کے سوا یہ احسانات اور انعامات اس قدر کون کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا سورہ عنکبوت میں آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب آپ ان سے بھلا پوچھئے کہ آسمانوں سے پانی بارش کس نے اتاری ہے؟ تمہاری مردہ زمینوں کو جو مردہ ہو گئی تھی ان کو پھر تازگی زندگی کس نے دی ہے؟ ان کو پھر سرسبز و شاداب کس نے بنا دیا ہے؟ اور مردہ زمینوں کے اندر لہلاتے کھیت کس نے اگا دیے ہیں؟ اور تمہارا سامان زندگی کس نے اس میں سے پیدا کر دیا ہے؟ تمہارے ذرائع معاش کس نے پیدا کر دیے ہیں؟ آنکھوں کو بھانے والے سرسبز و شاداب فصلیں، پھل پھول کس نے اگا دیے ہیں تمہاری زندگی میں یہ سارا سامان راحت بنے، سامان سکون بنے اور تمہاری زندگی کو ایک لطف نصیب ہو؟ اور بارش کس نے اتاری ہے تاکہ تپش دور ہو اور تمہیں راحت ملے، زمین کی موت ختم ہو جائے اور اس کو حیات ملے؟ یہ جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بیان کیا ہے، مخلوق پر اپنی شفقت کا بیان کیا ہے، حیات بخشی کا بیان کیا ہے، فیض رسانی کا بیان کیا ہے، اللہ رب اپنی نفع بخشی کا بیان کیا ہے، اپنی رحمت اور پرورش کی عطا کا بیان کیا ہے، پھر جواب دیا کہ وہ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا تو قرآن مجید کی ایسی بے شمار مقامات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، کبھی فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پوچھئے فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کو پال کر اس مقام تک پہنچانے والا اور جو مخلوق ان کے اندر رہ رہی ہے انہیں پال کر پرورش دے کر درجہ کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور ان کی پرورش اور بقا کی اور ان کے کمال کی ضروریات فراہم کرنے والا کون ہے؟ قل اللہ، آپ بتا دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا نام لے کر اپنی صفت رحمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، کہیں قرآن مجید نے اپنا نام لے کر اپنے فعل رحمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، وہ جو اس کے افعال ہیں جن کا اس کائنات کے پورے نظام کے اندر جن کے کرشموں کا ظہور و صدور ہو رہا ہے، کبھی ان کو بیان کیا، کبھی اپنے صفت رحمت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ تو گویا یہی اسلوب قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کی بگننگ میں اپنایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم اس پر انشاءاللہ آگے چل کر آئیں گے۔ اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت و ربوبیت کا تعارف کروایا الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ کون؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائناتوں کا رب ہے، اور وہ ساری کائناتوں کا رب اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ یہاں تذکرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے خالق ہونے کا بیان نہیں کیا، اپنے رازق ہونے کا بیان نہیں کیا، قہار و جبار ہونے کا بیان نہیں کیا، حی و قیوم کی صفت سے اپنا تذکرہ، اپنا پہلا تعارف کروا رہا ہے قرآن مجید میں، نہیں کیا، اپنے علیم و خبیر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، سمیع و بصیر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے علیم و کلیم ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، قادر مطلق ہونے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی جتنی صفات قرآن مجید میں آگے آئیں، مالک یوم الدین سمیت، ان کا تذکرہ مؤخر کیا، مگر اپنی الوہیت اور ربوبیت کا، اپنی ذات کا پہلا تعارف اور اپنی ربوبیت کا پہلا تصور، ربوبیت کا پہلا نقش، اپنی ربوبیت کا پہلا امیج
جو ذہن انسان پر مرتسم کرنے کے لیے اللہ نے جس صفت کو چنا، فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ صفت رحمت کو چنا، تاکہ جو ہی اللہ کا نام آئے تو اللہ کا نام سنتے ہی ذہنوں میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا تصور آ جائے۔ تو گویا اللہ کا نام آئے، اسلام کا نام آئے، دین کا نام آئے، نبوت محمدی کا نام آئے، رسالت محمدی کا نام آئے، شریعت اسلامیہ کا نام آئے، کوئی شے جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے، اس کا نام آتے ہی پہلا نقش جو ذہن میں آنا چاہیے وہ رحمت کا آنا چاہیے، وہ شفقت کا آنا چاہیے، وہ محبت کا آنا چاہیے، وہ امن کا آنا چاہیے، وہ سکون کا آنا چاہیے۔ یہ آج ہماری ایک تمہیدی گفتگو تھی جس سے ہم نے اس مضمون کا آغاز کیا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس سبجیکٹ کو لے کے ہم آگے ترتیب کے ساتھ بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔